ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 7ویں صدی ہجری میں مسلمانوں کے اوپر اتنی سستی غالب آ چکی تھی کہ تاتاریوں نے حملہ کیا، ایک دن میں 2.5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، اور بعض کتابوں میں 4 لاکھ مسلمانوں کا نام آتا ہے۔ بغداد کی نالیوں کے اندر پانی کی بجائے سرخ خون بہ رہا تھا۔ ایک شہر میں اگر 4 لاکھ بندوں کو ذبح کریں تو کیا ہوگا؟ تو مسلمانوں سے تخت و تاج چھن گیا۔ تاتاری بہت سخت تھے، ظالم تھے، اور ان کا کوئی دین بھی نہیں تھا، لہذا اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس کہیں تخت و تاج نہیں تھا۔ اب دوبارہ مسلمانوں کو تخت و تاج کیسے ملا؟ اس کے پیچھے 2 خاموش قوتیں کام کر رہی تھیں۔ ذرا یہ بات توجہ سے سننے والی ہے کہ اس تخت و تاج کے دوبارہ ملنے میں 2 خاموش قوتیں کام کر رہی تھیں۔ ایک اللہ والوں کی خاموش قوت جو ان تاتاریوں کے دلوں پہ محنت کر رہے تھے۔ چنانچہ دربند ایک شہر تھا، تاتاری جب وہاں داخل ہوئے تو مسلمانوں نے شہر ہی خالی کر دیا۔ تاتاری شہزادے نے پوچھا کہ بھائی کوئی ایک بھی مسلمان نہیں؟ تو اس کو رپورٹ دی گئی کہ ایک بوڑھا ہے اور ایک اس کے ساتھ اس کا خادم ہے، یہ دونوں ایک مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ شہر میں موجود ہیں، باقی کوئی مسلمان موجود نہیں۔ اس نے کہا ان کو بیڑیاں پہناؤ، ہتھکڑیاں لگاؤ، میرے سامنے پیش کرو۔ ان بزرگوں کا نام تھا احمد دربندی رحمت اللہ علیہ، وہ ہمارے سلسال یا نقشبندیہ کے بزرگ تھے۔ سب شہر خالی کر کے چلے گئے، وہ اپنے ایک خادم کے ساتھ مسجد ہی میں بیٹھے رہے۔ جب ان کو زنجیروں میں باندھ کے پیش کیا گیا تو تاتاری شہزادے نے کہا کہ تم نے شہر خالی کیوں نہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو اپنے رب کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں اللہ کے گھر سے کیوں نکلتا؟ اس نے کہا کہ اب پھر تمہیں تمہارا اللہ بچائے گا؟ تو جب شہزادے نے یہ کہا نا تو ان بزرگوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کا لفظ کہا ان کے ہاتھوں کی زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ اب اس شہزادے کے دل پہ نا ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا میں آپ دونوں کو یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت دربندی رحمت اللہ علیہ واپس مسجد میں آ گئے۔ وہ تاتاری شہزادہ دل سے متاثر تھا، وہ رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی حضرت کے پاس سلام کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ حضرت اسے نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کو خوب محبت عقیدت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو کشف کے ذریعے سے یہ معلوم کروا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ شہزادہ کراؤن پرنس بن جائے گا، بادشاہ بن جائے گا، تاج اسے مل جائے گا۔ تو حضرت نے اسے بتا دیا کہ آنے والے وقت میں تم بادشاہ بنو گے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ حضرت اگر میں بادشاہ بن گیا تو میں اسی دن اپنے ایمان کا اظہار کر دوں گا، اگر پہلے ایمان کا اظہار کروں تو مجھے بادشاہ قتل کروا دے گا، لہذا میں ابھی اپنے ایمان کو چھپاؤں گا، اور جب مجھے تاج ملا تو میں اپنے ایمان کا اظہار کروں گا۔ ایک اللہ والوں کی یہ خاموش قوت تھی جس نے آنے والے وقت کے بادشاہ کے دل میں ایمان کی نعمت کو بھر دیا تھا۔ اور ایک دوسری خاموش قوت تھی، وہ کون سی؟ مسلمان بیٹیاں۔ تاتاریوں نے جب فتح کیا تو ان کو جو مسلمانوں میں سے جوان لڑکی اچھی لگی انہوں نے ان کو اپنے گھر میں بیویوں کے طور پہ رکھ لیا۔ چنانچہ ہزاروں نوجوان مسلمان لڑکیاں ان کافروں کے گھروں میں آ گئیں۔ اب یہ مجبور تھیں، معذور تھیں
کیا کرتی؟ ان کو ان کافروں کے ساتھ رہنا پڑ گیا، لیکن انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے آداب سے ان کافر لوگوں کے دلوں کو اتنا متاثر کیا کہ ان تاتاریوں نے گھر کی چار دیواری میں ان عورتوں کو آزاد زندگی گزارنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ مسلمان بیٹیاں اگرچہ کافروں کے بیٹے جن رہی تھیں، مگر گھر کے اندر اپنا نماز روزہ کرتی تھیں اور اپنے ہونے والے بچوں کو بھی نیکی کی تلقین کرتی تھیں، کیونکہ خامدوں کے دل انہوں نے مول لیے تھے۔ خامدوں نے ایسی تربیت، ایسی شائستگی، ایسے اخلاق، ایسی خدمت، ایسی وفاداری، ایسی نیکوکاری کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، تو وہ ان اچھے اخلاق کی بنا پر اپنی بیویوں کے دلی طور پر غلام بن گئے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کو چاہیے وہ اپنے خاوند کی باندی بن جائے، خاوند اپنی بیوی کا غلام بن جائے گا۔ تو جب ان عورتوں کو گھروں کے اندر اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازتیں مل گئیں تو انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ یہ جو نئی جنریشن تھی یہ 30 سال میں جا کر جوان بنی، ان کے باپ بوڑھے ہو گئے، گھروں کے کاروبار کے معاملات ان نوجوان بچوں نے سنبھال لیے جنہوں نے مسلمان ماؤں کی گود میں تربیت پائی تھی۔ جب یہ نسل تیار ہوئی تو 30 سال کا عرصہ گزرا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان شہزادے کو بادشاہ بنا دیا، اس کو تاج عطا کر دیا، تو اس نے تاج حاصل ہوتے ہی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اور گھروں میں یہ نوجوان بچے تو پہلے ہی اس پیغام کو قبول ہونے کے لیے تیار تھے، لہذا اس کی بات کو پوری تاتاری قوم نے قبول کر لیا۔ اللہ نے امت مسلمہ کو پھر تخت و تاج عطا فرما دی۔ قربان جائیں ان بچیوں کی عزت پہ، کیا ان کو نبی علیہ السلام کی سنت سے عشق تھا، کیا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ مر مٹی تھی کہ کفر کے ماحول میں رہ کر بھی انہوں نے محبوب کی سنتوں کو نہ چھوڑا، اور بالآخر اللہ نے ان نیک بیویوں کے صدقے اسلام کو دوبارہ غلبہ عطا فرما دی۔ آج حالت کچھ اور ہے، ہمارے گھروں میں مسلمان خاوند کے گھر میں مسلمان لڑکی ہوتی ہے، مگر وہ ذہنی طور پر یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا چکی ہوتی ہے۔ اپنے مسلمان گھروں میں وہ بچوں کو سنت کی بجائے یہود و نصارہ کے طریقے پہ پال رہی ہوتی ہے۔ کتنا فرق ہے آج کی جوان بچیوں میں اور اس وقت کی جوان بچیاں۔ اس لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے آج کل کی بچیوں کی کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں اور اپنے گھر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا گلشن بنائیں۔ یاد رکھیں ہر طرف آج فسق و فجور کی آگ لگی ہوئی ہے، گناہوں کی ہر طرف فضا بنی ہوئی ہے۔ ایسے میں مسلمان بچیوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو محبوب کی سنتوں کا گلشن بنائیں، دل میں یہ حسرت پیدا کریں کہ میں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے اس حال میں کھڑی کی جاؤں کہ یہ وہ عورت تھی جس نے گھر کے ماحول کو نیکی سے بھر دیا تھا، نور سے بھر دیا تھا، بچوں میں حیا پیدا کر دی تھی، اچھے اخلاق پیدا کر دیے تھے۔ اس کو قیامت کے دن اگر نبی علیہ السلام کے سامنے سرخ روئی نصیب ہو گئی، یہ کتنی سعادت مند بچی ہوگی۔ اور ویسے بھی دستور کی بات ہے، جب آگ لگتی ہے تو مرد ہی نہیں بجھاتے، گھر کی عورتیں بھی آگ بجھانے میں ساتھ دیتی ہیں۔ ہر طرف معصیت کی آگ لگی ہوئی ہے، اکیلے مرد اس کو نہیں بجھا سکتے۔ اب عورتوں کو چاہیے
اس معصیت کی آگ بجھانے میں وہ بھی اپنے گھر کے مردوں کا ساتھ دیں، مرد عورتوں کا ساتھ دیں، اور بچوں کو نیکی پہ لا کے، اپنے آپ کو نیکی پہ لا کے معصیت کی آگ کو اپنے گھروں سے ختم کر دے۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ اگر بیٹے نکمے بن جائیں تو بیٹیاں اپنے باپ کے مقصد کو پورا کیا کرتی ہیں۔ اگر آج بالفرض مرد دین کی محنت نہیں کر پا رہے جو کرنی چاہیے تھی، تو آپ بھی تو نبی علیہ السلام کی روحانی بیٹیاں ہیں، آپ بھی اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنے گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر آپ ہر ایک کو دین کی دعوت دیں، اس میں دین کا رنگ بھرنے کی کوشش کریں، اس کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جب بیٹے کام نہیں کرتے پھر بیٹیاں باپ سے وفاداری ظاہر کیا کرتی ہیں۔ آج آپ نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں، اپنے گھروں کو نیکی کا گلشن بنائیں، باغ بنائیں، سنتوں سے سجائیں، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پائیں۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں بیٹیوں کو، ماؤں کو دین والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں پہلے ہی کوشش کر رہی ہیں اللہ ان کی ہمتوں کو اور بڑھائے اور ان سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔